اور مولا دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو. سوال لکھا ہے کہ صرف استغفر اللہ پڑھنا بہتر ہے یا استغفار؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. یعنی استغفر اللہ ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور بھی کچھ احادیث میں انداز اور طریقے بتائے گئے ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہے. اور حضرت جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں تو بڑی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. یہ اب باہر نکلے نا، ہر گلی ہر نکر پہ حضرت جی گناہ کھڑا ہے. ہر گلی ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے. کوشش کریں جان بوجھ کے نہ کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں، لیکن اگر ہو جائے تو فی الفور معافی مانگ لیا کریں. اور ہمیں بڑی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، بہت کثرت سے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا بہترین دور تھا جی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہیں، تب امام ابو حنیفہ ہیں. کتنا خوبصورت دور ہوگا. امام محمد ہیں، امام یوسف ہیں، ایسے بڑے بڑے بزرگ تھے جب بے پردگی کا نام و نشان کوئی نہیں تھا. اور میں نے، کیونکہ ہم بڑا سفر کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ زیادہ مار ادھر ہی پڑ گئی ہے. ادھر ہم ایک دفعہ نا، یہ کلندر آباد ہے، یہ مانسیرا کے پاس، ہم ایک بزرگوں سے ملنے گئے. تو ہم آگے کہیں جا رہے تھے نا بزرگوں کے ساتھ، وہ عورتیں آ رہی تھیں تو وہ ہمیں دیکھ کے نا دیوار سے لگ گئی. تو میں گھبرا گیا، میں پتہ نہیں رہے کی ہوا ہے. وہ پھر جو ادھر مانسیرے کے بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ادھر آج بھی طریقہ ہے، اگر مرد آ رہے ہوں تو عورتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں تاکہ مرد گزر جائیں. یہ زیادہ مار ادھر پڑی ہے حضرت. اور اب تو علماء فرمائے آپ کے سامنے ہیں، دوپٹے تقریباً جو ہے نا. اور دیکھ لو حضرت جی انڈیا میں ہماری بیٹیاں کیسا امتحان دے رہی ہیں حضرت، کیسا امتحان دے رہی ہیں ہماری بیٹیاں. وہ جڑیاں تھے نے جو پاکستان میں رہ رہی ہیں، وہ پاکستان جو لیے اس لیے گیا تھا تاکہ کل کو ہمیں کوئی اذان سے نہ روکے، کل کو ہمیں کوئی جماعت سے نہ روکے، کل کو ہمیں ہماری بیٹیوں کو کوئی پردے سے نہ روکے. اتنے انہوں نے لا چھڑے نے، اور ادھر دیکھو وہ بیٹیاں جہاد کر رہی ہیں، اتنے مشٹنڈے ہیں، اور وہ بیٹی تنہا کھڑی ہو کے جناب اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے. اور ساڑیاں نے لا چھڑے نے، ساڑیاں نے لا چھڑے، جن کو شکرانے کے طور پہ لینے چاہیے تھے. فرض تو ہے نا پردہ، لیکن وہ دیکھو بیٹیاں کیسے امتحان، ایسے ایسے کلپ چڑھ رہے ہیں، بیٹیاں ہماری گزر رہی ہیں، وہ پردے میں برقعے پہنے، ہندو مشٹنڈے حضرت ان پہ پانی پھینک رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حجاب میں ہیں، پردے میں. اور جو ہماری ہیں، جو رہی پاکستان میں رہی ہیں، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ انہوں نے اتار دی ہے حضرت. قصور اس میں ہمارا بھی بڑا ہے حضرت. جتنے آپ بیٹھے ہو نا، میں بھی ساتھ. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ کو، بھائی کو، خامن کو اور بیٹے کو. میں پھر حدیث کا مفہوم سنائی دیتا ہوں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. پھر سن لو، باپ کو، بیٹے کو، خامن کو اور بھائی کو. ٹھیک ہے، ہمارا بڑا قصور ہے، ہم پتہ نہیں مرد رہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں. لیکن بھائی اب اس سے زیادہ میں کر کچھ نہیں سکتا. کہ سلوٹ ہے جی ان بیٹیوں کو، سلوٹ ہے ان بیٹیوں کو جو لڑ رہی ہیں اپنے پردے کے لیے. اور ان بیٹیوں کے لیے دعائیں ہیں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے
हमने हजरत जी पाकिस्तान की कदर ही नहीं की है, हमने पाकिस्तान की कदर ही नहीं की। जितने आप बैठे हो अपनी, वो फिर मैं वही पढ़ूंगा, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपने। और याद रखो जो दयूस है ना वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, कसूर पत्थर हमारा भी बड़ा ज्यादा है। हम भी तकलीद मगरब में ऐसे पागल हुए कि वो, फिर मैं कहता हूँ नदरे जी सिर्फ हमारे पास मनाने को दिन रह गए हैं, लेकिन हम उन लोगों के अंदाज भूल चुके हैं नदरे जी। हमारे पास मनाने को दिन रह गए हैं, हम उनके अंदाज भूल चुके हैं। वो एक नबी अलैहिस्सलाम की सहाबिया थी, उनका बेटा शहीद हो गया। वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई तो, लेकिन पर्दे में थी। सब ने कहा तेरा बेटा फोत हो गया, तू अभी भी पर्दे में? उसने कहा मैंने बेटा खोया है, अभी गैरत जिंदा मेरी। मैंने बेटा खोया है, गैरत नहीं मर गई अभी मेरी। हमारी गैरत मर गई है, हमारी गैरत मर गई है। मैं आपको नहीं बता सकता कि इस वक्त उन बेटियों के लिए मुझे समझ नहीं, मैं जुमले क्या बोलूं उन बेटियों को। उनके हौसले को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम, उनकी दलेरी को सलाम। कितनी होंगी हजरत, सारे हिंदू हैं हजरत इर्द गिर्द, इतने सारे मुसलमान हजरत। इस्लाम वाला देश, कुरान वाला देश, मस्जिद वाला देश, मिलाद वाला देश, मुहर्रम वाला देश, रजब वाला देश, शबान वाला देश, पाकिस्तान वाला देश। लेकिन क्या है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अपनी बेटियों के पर्दे की हिफाजत करिए, सख्ती नहीं करनी, मोहब्बत से उनको बार बार बताएं, बेटा देखो हमारे बड़े कैसे थे। ये तो खराबी है ना पुत्र, बड़ों का तज़किरा कहाँ है? आप टेलीविजन लगा के वो आपको अपने बड़ों का तज़किरा, वो तो हज़रत जी ये बताएंगे फैशन किस तरह करना है, वही तो फैशन दे रहे हैं। मीडिया ने तो सोच दी है हज़रत जी, पहले दुपट्टा उन्होंने सर से उतार के ना ये फैशन दिया कि गले में आया है। कितनी देर ये वाला फैशन चलता रहा है। सोचे इसी तरह बनती है ना, हमारी बेटियां हमारी बहनें देखती हैं ना टीवी पे कि क्या फैशन चल रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, फिर हज़रत उन्होंने जो दुपट्टा है उन्होंने फिर गलों से भी उड़ा दिया हज़रत जी, फिर उन्होंने दुपट्टा गलों से भी उड़ा दिया। नहीं, मोहब्बत के साथ इनको बताओ। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपका विसाल हो गया। लेकिन इमाम हसन फरमाते हैं, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद भी कभी ये मौका ही नहीं आया, कभी ये नौबत ही नहीं आई कि मैंने अपनी अम्मा सैयदा फातिमा के सर का कुबाल देखा हो। इनको सख्ती नहीं करनी, मोहब्बत के साथ प्यार देना। और हज़रत जी अपने घरों में कुछ इस तरह का एहतमाम करो, कुछ अपनी औलाद के लिए इस तरह का सिस्टम बनाओ कि जितने टीवी से दूर रह सकें रहें। इनको इतना मसरूफ कर दो, इनको नौबत ही ना मिले इसको देखे, ये बेड़ा गर्क करेगा इनका। हज़रत जी उधर हज़रत जी ये अब रमज़ान आने लगा ना, अल्लाह को माफ़ी मांग के 1000 बार हज़रत जी, हो सकता है मैं उनसे भी गुनाहगार हूं, लेकिन क्या है जिन्होंने पूरे 11 माह रज के कंजर खाना किया हज़रत जी, अब वो 1 माह आपको हज़रत जी रमजान में दीन सिखाएंगे हज़रत जी। इससे भी ज्यादा हमारी को बदबख्ती हो सकती है, इससे भी ज्यादा हमारी कोई बदबख्ती हो सकती है किया हज़रत जी। अब वो रमजान में हमें दीन सिखाएंगी हज़रत जी, अब वो रमजान में हमें ये बताएंगे रमजान कैसे गुजारना है। उस कौम का क्या बन सकता है हज़रत जी जिनको कंजर सिखाएं कि रमजान कैसे गुजारना है। उस कौम से भी कोई मरी कौम है कि जिस कौम को रमजान में अब ये लोग बताएंगे कि रमजान कैसे गुजारना है। उस कौम से भी बदबख्त कोई कौम है। अब सोचें हमारी सोचों की पस्ती का लेवल क्या है, कोई बंदा नहीं बोलेगा, होता ना सारी कौम बाहर आ जाए, ओए हमें पागल समझ रखा है, ये दीन है, ये रसूलुल्लाह का दीन है, मजाक है कोई।
11 माह कंजर खाना करो, 1 माह आके तुम हमें ये बताओ कि रमजान कैसे गुजारना है। लेकिन क्या है हजरत, मैं फिर वही कहूंगा, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। सो गई है कौम हजरत जी, सो चुकी है कौम हजरत जी। बस सबको एक ही फिक्र पड़ गई है, खाना कितों है हजरत। क्या नौजवान, क्या 40 वाला, क्या 45 वाला, क्या 50 वाला, सबको एक ही फिक्र पड़ गई। इकबाल ने बड़ी देर पहले हमें आगाह किया था, ये वक्त तुम पे आएगा अनकरीब हजरत। इकबाल कहते हैं, फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद जरा इसके बदन से निकाल दो। फाका कश, हम वही हम उन्हीं के मानने वाले हैं। ओ भाई, जो मालके कौनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे पत्थर बांधा करते थे हजरत। लेकिन आज इस कौम को फिक्र ये पड़ गई है खाना कितों है। तब इकबाल ने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे बदन जरा इसके, रूहे मोहम्मद जरा इसके बदन से निकाल दो। फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। नहीं, मेहनत करो, कुछ करिए, कोई करिए अपने पाकिस्तान ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, बस तुझी करन दी नीयत कर लो, आपे करवा लेगा कुछ ना कुछ। नीयत करो कि मैंने करना है कुछ, मेरे अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो खुद तुझे बड़े महाज हैं, कोई भी इख्तियार कर लो। या अल्लाह मैं कश्मीर लिए कुछ करना है, खुद ही करवाएगा तुमसे। या अल्लाह मैंने बर्मा के लिए कुछ करना है, खुद ही करवाएगा। नीयत तो करो। मेरी नीयत में है ही नहीं, पाकिस्तान नहीं, इस्लाम नहीं, कश्मीर नहीं, बर्मा नहीं, फलस्तीन नहीं। मेरी नीयत में तो है ही कोठी है, मेरी नीयत में तो है ही गाड़ी है, बस एक खूबसूरत सी बीवी है, चंद बच्चे हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन वाला मकान है, बस। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। पुत्र, जितने स्पेशली नौजवान बैठे हुए, यदि ना टेंशन ली हो, जो उसने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है, कोई ना कोई बहाना बना के देगा तुम्हें। वो करो जो करने आए, वो करो, ना इसकी फिक्र करना करो, ना इसकी फिक्र करना है। जो करने आओ उसकी फिक्र करो। जो उसने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है, वो बहाना बना के मिलेगा। ये रोदुल फायक उसमें मनकूल है, जिसका मफहूम है कि जब कोई नौजवान सच्ची तौबा करता है ना, तो फरिश्ते एक दूसरे को खुशखबरियां देते हैं। जब कोई नौजवान गुनाहों का रास्ता छोड़ के सच्ची तौबा करता है, तो फरिश्ते एक दूसरे को खुशखबरियां देते हैं। जो दीगर फरिश्ते हैं वो पूछते हैं, भाई क्यों खुशखबरियां दे रहे हो एक दूसरे को? तो उनको बताया जाता है, एक नौजवान ने गुनाहों का रिश्ता छोड़ के ना अपने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लिया है। फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, उस नौजवान के तौबा के इस्तकबाल में सारी जन्नतों को सजा दो। तेनू रोटी की फिक्र पै गई है, तेनू रोटी की फिक्र पै गई है। ये फिक्र कर मियां, तेरा अल्लाह तुझसे राजी नहीं है। अपने अल्लाह को मना, रोटी की फिक्र पड़ गई तुझे, अपने अल्लाह को राजी कर। तेरा मकसद सिर्फ रोटी कमाना नहीं है, तेरी तखलीक का मकसद बहुत बड़ा है। तू वही है जिसके लिए 4 कसमें खाई उसने, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। वो जिसके लिए 4 कसमें खाई गई, वो सिर्फ रोटी के लिए आया इधर। इकबाल कहते हैं, बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, तू जहां में खुदा का आखिरी पैगाम है। हाँ, बस एक काम करो पुत्र, जो तरीका रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बताया उस पे निकल खड़ो, फिर और उस पे छोड़ दो फकीरी अमीरी।
میں کوشش پوری کرو، پوری محنت کرو پتر، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، قسم کھا کے نہیں، کم تول کے نہیں، پورا تول، سچی بات، نو دھوکہ، نو فراڈ۔ ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا، اپنے دن کی ابتدا فجر سے کرو، اپنے دن کی ابتدا استغفار سے کرو، اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرو، اپنے دن کی ابتدا درود پاک سے کرو، اپنے دن کی ابتدا ذکر و اذکار سے کرو، اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضرت، پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں پتر۔ اس کے مخالف چل کے کیا کر لو گے تم؟ وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی، ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے نا، وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے؟ بھائی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، اور تیری مت ماری گئی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکھی رہ لے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے۔ تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا، بھائی مینیجر ہے میرا وہ، تو یس سر، جی سر، نو سر، آیا سر، گیا سر، پہنچ گیا سر۔ جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو، جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلا سانس بھی لینا کہ نہیں لینا ہے، تو اس مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفس میں اس مینیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا۔ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے سکھی رہ لے گا؟ پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے سو ہے، صرف باہر ہی کیتا ہے نا سونا، کوئی گاڑی لے کے، وہ کلپ میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائے تھے، کوئی حضرت جی کار دی چابی لے کے، کوئی گاڑی کی چابی لے کے، تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا، اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے جو ملکوں کا مالک ہے۔ تو اس مینیجر سے، تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈر رہا ہے، ہو سکتا ہے تو کل آئے تو وہ ہی کو نا رات کو ہارٹ اٹیک آئے مر جائے، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ دائم ہے، وہ قدیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ یہ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک نیکوکار ایک گنہگار۔ وہ جو نیکوکار تھا نا، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا ہو یہ چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی راستے پر ایک دن موت آ گئی، جب وہ جان کنی کے عالم میں تھا نا، نزا کی کیفیت تاری تھی، وہ بھائی آ گیا، اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منا لے، تو نے ساری عمر ضائع کر دی، اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے، اے میرے بھائی تو ٹھیک کہتا رہا، میں نے غلط کیا، لیکن ایک بات بتا، اگر بروز قیامت اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ تو بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی، وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے جان دے دی۔ وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں، اس نے کہا کیا بنی؟ اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت یا جہنم؟ تو تم نے کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت، تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کریم ہے، لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے ایدو تو دلیری نہ لئیو ہے کہ جو کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ، پتر جو کریم ہے تو جی پکڑ سخت بھی بڑی جمی ہے۔
وہی پکڑے. ایسے اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا. یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھنڈک پڑے، لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ نہ. پتہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے. نہیں، بچو گناہوں سے، اپنے اللہ کو راضی کرو. اور حضرت جی کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ سوری علیہ الرحمہ. آپ کی بارگاہ میں سوال آیا، حضرت زیادہ تسبیح پڑھا کہ استغفار زیادہ کرا؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے، ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو ماہویت کے عالم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ہم تو کرتے ہیں نا، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے ساتھ چھت کو، نہیں، ماہویت کا عالم ہے، اس کو دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں، ماہویت کا عالم ہے. اور کیونکہ حدیث بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو، فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. حضرت صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا کہتا ہے مینڈک؟ کیا ہے مینڈک کی تسبیح؟ آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار. یہ مینڈک کی تسبیح ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ اس مینڈک نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محو ہوں. 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں. حضرت جی 10 لکھے ہیں جانور جو جنت میں جائیں گے، 10 جانور لکھے ہیں. اب وقت تھوڑا ہے، میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً اس کو بھی. ان میں کتا بھی ہے، ان میں ایک گدھا بھی ہے. ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائے گا. اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. محبوب علیہ السلام کی مبارک اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا. ایسے لکھے ہوئے ہیں. وہ ان میں حضرت جی 2 ہیں، ایک کتا اور ایک گدھا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے یہاں دونوں جو نام ہے بطور گالی یوز ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہم اکثر کسی کو چل رہے کتیا نہیں کہنا چاہیے. اکثر ہم کسی کو بڑا نکما ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں او گدھیا. دونوں ہمارے یہاں کچھ اچھے انداز سے استعمال نہیں ہوتے. تو بزرگ فرماتے ہیں چلیا وہی کتا وہی گدھا، اگر اس نے بروز قیامت تجھے پوچھ لیا اور بتا ہوئے دنیا میں تو میرا نام بھی بطور گالی لیا کرتا تھا، دیکھ آج میں اللہ کے دوستوں کی نسبت سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو مینڈک اللہ کی تسبیح کرے، مرغا اللہ کی تسبیح کرے، رسی نہ کریے. مجھے یاد ہے ایک دن کی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے بابا جی ہمیشہ دھیان رکھیو کدی ککڑ نو جتن نہ دئیو ہے. آپ کو پتہ مرغا صبح اٹھ کے حضرت جی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. آپ نے فرمایا بابا جی کدی ککڑ نو جتن نہ دئیو ہے. جدو ککڑ بولے انہوں آکھیو میاں سی تیرا نہ پہلے اٹھے دے ہائے. لیکن حضرت جی پہلے اٹھنا تو دور، ککڑ بیچارہ بول بول کے تھک جاتا ہے، اسی تو اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے. پہلے اٹھنا تو دور ہے، ککڑ بول بول کے تھک جاتا ہے، ہم اٹھتے ہی کوئی نہیں. پر میں 70 سال سے میں اسی طرح اللہ کی یاد میں محو. اور پچھلے 10 روز سے نا 2 کلموں نے اتنی لذت دی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں نے کھایا ہی کچھ بھی نہیں ہے، بس 2 کلمے پڑھ رہا ہوں. وہ 2 کلمے پڑھ رہا ہوں. لیکن مینڈک ذکر کرے، مرغا کرے، ہم نہ کریں. وہ حضرت
سفیان ثوری فرمانے لگے بڑی شان ہے تسبیح کی، سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن تو زیادہ استغفار کیا کر۔ وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضور کیوں استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کپڑا میلا ہو جائے نا، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تسبیح خوشبو ہے اور استغفار صابن ہے۔ ہم بڑے عجیب و غریب ماحول میں جی رہے ہیں، قدم قدم پہ گناہ کھڑا ہے۔ اپنی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگ لینا۔ معافی میں دیر نہ کرنا، معافی مانگ لینا، معافی میں دیر نہ، پوری کوشش کرنا، جان بوجھ کے نہ کرنا، جان بوجھ کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لینا۔ وہ کریم میں بڑا زیادہ ہے۔ اور اپنے فرائض ادا کرو حضرت، اپنی نمازیں پوری رکھو، اپنی نمازیں پوری رکھو۔ صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اگر صاحب استطاعت ہو خوش دلی سے زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے نا حضرت، ہم نہیں دیتے کوئی، لیکن قربان جو ہمارے بزرگوں پر آئے 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 بڑے سخی لوگ تھے حضرت۔ حضرت سیدنا سعید بن ناس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس نے ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے نا آپ سے کچھ مانگا، لیکن آپ نے 1,00,000 درہم عطا فرمائے، 1,00,000 درہم عطا فرمائے۔ وہ شخص رونے لگ پڑا، جب آپ نے 1,00,000 درہم دیے نا وہ رونے لگ پڑا۔ آپ نے اسے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ جیسے سخیوں کو بھی زمین کھا جائے گی۔ آپ نے فرمایا اس کو 1,00,000 اور دو۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، تاجدار اللہ، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اب ایک دن اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے، ایک چاہنے والا گزرا، اس نے عرض کی حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے خفا ہو گیا۔ عرض کرتا نہیں حضرت اللہ علی سے خفا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا۔ عرض کرتا ہے حضرت کیسے لگتا ہے؟ فرمایا 7 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے روتے ہیں حضرت، نہیں پتر، خوش دلی سے زکوٰۃ دو، وہ کچھ نہیں رکھے گا تمہارا، کہیں گناہ عطا کرے گا تمہیں واپس۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ ٹیکس ہے یہ کیا ہے، نہ، خوش دلی سے اپنا فرض ادا کرو۔ وہ بڑے سخی حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نبی علیہ السلام، حضرت طلحہ بڑے سخی تھے حضرت۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام لا يدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے، کبھی بخیل نہ ہونا حضرت۔ اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی جیسے جیسے اللہ ہمیں دیتا ہے، کبھی بخیل نہ ہونا، خوش دلی سے دینا، شکریہ پہ دینا حضرت، شکریہ پہ دینا۔ اس نے دے دیا، تیری کوئی کوالٹی نہیں جس کی وجہ سے تجھے دیا، تجھ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ تجھے دیا، بس اس کا فضل ہے، اس نے دے دیا۔ شکریہ کرنا، اپنے ارد گرد والوں پہ، اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھنا، اپنے محلے داروں کا دھیان رکھنا۔ ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی میں نے کئی بار بیان کیا، یہ میں نے آج بزرگ وہ دوست مانگنے آ گیا، بہت زیادہ عطا فرمایا، جب دوست چلا گیا نا تو یہ رونے لگ پڑے۔ وہ بیوی کہتی ہے اگر تجھے پیسوں سے اتنا ہی پیار تھا تو دیے کیوں، اب دے کے رو رہا ہے۔ اس نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں نے اپنے دوست کو اتنے زیادہ پیسے دے دیے، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں کیسا دوست ہوں، میرا دوست اتنی دیر پریشان رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کو میرے پاس آنا پڑ گیا۔ شکر کرو، یہ جتنا ماحول بن رہا ہے نا یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہے۔
یہ سب اس سوچ کی وجہ سے ہے جو شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ مجھ میں کوئی کوالٹی ہے جو مجھے دیا گیا ہے. ادھر سیدنا طلحہ بڑے سخی تھے حضرت، یہ بھی انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50,000 درہم قرض لیے. ظاہر ہے نہیں دے سکے، آخر وہ وقت آ گیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، یہ 50,000 لے کے آئے، عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا 50,000 روپے ہے، یہ قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا صرف تیری سخاوت کی وجہ سے، تاکہ تجھے سخاوت کرنے میں آسانی ہو. یہ تو حضرت جی ان عام باتوں پہ اتنا عطا کر دیا کرتے تھے. زکوٰۃ فرض ہے حضرت، کسی عالم سے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان کو اپنے معاملات بتا کے کہ آپ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے مزید زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ میرا جو مجمع ہے تقریباً امیر مجمع ہے سارا، حضرت زیادہ فیکٹریوں والے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پتہ. نرمی کریو، محبت کریو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.